اگلی سورۃ النجم ہے. نجم کہتے ہیں ستارے کو، اور یہ بھی مکی صورت ہے. اس کے بعد سورۃ القمر آئے گی، وہ کہتے ہیں چاند کو. سورۃ النجم اور سورۃ القمر یہ جوڑا ہے. سورۃ النجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات کے اندر ایک تو نبی علیہ السلام کی جو یعنی نبوت ہے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ چل رہے ہیں، پلس پھر جو واقعہ معراج ہے اس کا ذکر یہاں پر آیا ہے. واقعہ معراج دو حصوں کا نام ہے، الاسراء والمعراج. اسراء وہ ہے جو رات کا سفر تھا آپ کا بیت اللہ سے بیت المقدس تک، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں آتا ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو جو دوسرا اس کا حصہ ہے نا معراج، الاسراء وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے، اور المعراج اس میں کچھ حصہ ڈسکس ہوگا. لیکن چونکہ میں نے اس کے اوپر آلریڈی 3 لیکچرز ریکارڈ کرائے ہیں، آلموسٹ 5-6 گھنٹے کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 126ABC واقعہ معراج کے اوپر جتنی احادیث تھیں بخاری اور مسلم کی، قرآن پاک میں جتنے کراس ریفرنسز تھے، جتنی یعنی ڈسکشنز تھیں اختلافی موضوعات کے اعتبار سے، خصوصاً نبی علیہ السلام نے یعنی معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے یا نہیں کی، اس حوالے سے جتنے اختلافات ہیں وہ میں نے سارے کور کیے ہیں. آج میں اس کو سکپ کروں گا یہاں پہ، میں اسی لیے شروع میں بتا رہا ہوں تاکہ لمیٹڈ ٹائم میں ہماری صورت مکمل بھی ہو جائے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے یا ڈوب جائے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں. یعنی ستارہ تو ڈوب سکتا ہے لیکن یہ وہ ستارہ ہے یعنی نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کہ کبھی راہ راست سے یہ ہٹیں گے نہیں، کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے. ان کو امام مانا جائے. وما ينطق عن الهوى، اور یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحى، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتا ہے. یعنی یہ قرآن جو ہے یہ آپ کی خواہش نفس نہیں ہے بلکہ وحی الہی ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل ڈسکشن کروں، میں نے اکثر اوقات مختلف یعنی لیکچرز میں بھی کی ہے. یہ جو اہل حدیث نے ایک مسئلہ زیادہ اٹھایا ہے، بریلوی دیوبندی بھی آلریڈی اس کو مانتے ہیں لیکن اہل حدیث نے ذرا زیادہ اس کو ایمفسائز کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے تھے. یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. یہ اسپیسیفکلی صرف قرآن کے بارے میں ہے. یہ آیت وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. وہ قرآن کے بارے میں. آپ کی زندگی کوئی روبوٹ کی زندگی نہیں تھی، آپ نے اپنے پرسنل اجتہادات بھی کئی جگہ کی ہیں، پھر ایون ان اجتہاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے اور ان کی اصلاح بھی کی ہے. 4 مقامات تو قرآن کے اندر آ گئے. سورہ آل عمران میں ہے کہ آپ کی زبان سے یعنی کافروں کے لیے بددعا نکل گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے وہ خون سے رنگ دیا. صحیح مسلم بخاری میں ڈیٹیل ہے کہ آپ کے 4 دانت شہید ہو گئے. تو قرآن میں ہے کہ اے نبی آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں، آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے یعنی منافقین کے بہانے سن کے ان کو جانے دیا، تو اللہ نے فرمایا اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں جانے دیے. پھر ایک منافق کا جنازہ پڑھا لیا، اس کے اوپر پھر آیا کہ آپ نے آندہ سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا. پھر غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے، اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اب صرف نظر کیا ہے آپ کے اجتہاد کی وجہ سے. تو اگر نبی اجتہاد کرے اور وہ اجتہاد اللہ کی رائے کے موافق ہو تو اس کو تو پھر شریعت مان لیا جاتا ہے، اور اگر موافق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر وحی کے ذریعے ان کی اصلاح فرما دیا کرتا تھا. لیکن نبی کے بعد کسی شخص کے لیے یہ نہیں ہو سکتا سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے اجماع امت. وہ المستدل الحاکم میں حدیث ہے 399 کتاب العلم چیپٹر میں کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یعنی پوری امت اگر کوئی چیز ایکسیپٹ کر لے گی نا وہ گمراہی نہیں ہو سکتی. انڈیویجول کسی بڑے سے بڑے شخص کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی اگر آپ امام کے درجے میں مانتے ہیں تو بس اس کو امام مانے، پیغمبر کا درجہ نہ دیں. یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ امام مان لیا تو اب یہ غلطی کرے گا ہی نہیں. میں نے مسئلہ 197 ریکارڈ کرایا، اماموں کی گستاخی کا الزام میرے پہ لگایا گیا. اس میں نے بتایا کہ امام تو شاہی کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے اصحاب جن میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں ان کو کئی معاملات میں غلطیاں لگی ہیں حضور کی وفات کے بعد، تو دوسرے صحابہ نے ان کی اصلاح کر دی ہے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے دین سیکھا ہوا تھا. تو میں اور آپ کس شمار کے اندر ہیں؟ تو یہ وحی کا معاملہ جو ہے قرآن کے ساتھ، ہاں قرآن کے علاوہ بھی وحی غیر مطلوب بھی حدیث کی شکل میں بھی تھی. آپ علیہ السلام کو سنت غیر مطلوب کی شکل میں سکھائی گئی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ جس وقت بھی کر رہے ہوتے تھے وہ اللہ کی وحی سے کر رہے ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا.
یعنی آپ کے لیے روبوٹک والا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کو حضور نے اپنی زبان پکڑ کے کہا تھا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، وہ انہی معنوں میں جب آپ علیہ السلام کو شریعت کے معاملات کو اللہ کے ریفرنس سے تعلیم فرما رہے ہوں۔ ادروائز جہاں پہ آپ نے کئی معاملات میں خود اپنا ڈیسیجن چینج کیا ہے کسی معاملے میں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ یعنی اس میں تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا ہے زبردست قوتوں والے نے۔ یہاں پر اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو سکھایا، ایک فرشتوں کے رسول نے انسانوں کے رسول کو سکھایا۔ ذو مرہ فاستوی، بڑے دانا نے پھر اس نے بلندیوں کا قصد کیا، وہو بالافق الاعلی، وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یعنی یہ معراج کا ذکر ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان گفتگو، اس میں یعنی جو اس وقت ملاقات ہوئی، اس والے سے میں اب اختلافی موضوعات ڈسکس نہیں کر رہا ہوں۔ مسئلہ 126 ABC میں نے ڈیٹیل ریکارڈنگ کروا دی ہے، ورنہ 5 گھنٹے صرف انہی آیات پہ چاہیے تھے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو وہ دونوں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام آپس میں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر جو کہ اس نے وحی کی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، نہ جھٹلایا دل نے جو کچھ دیکھا نبی علیہ السلام نے، یعنی نبی علیہ السلام جو کچھ بھی معراج کی رات دیکھ رہے تھے دل نے گواہی دی، اور نبی کا دل ہے ظاہر ہے جو بالکل صاف دل ہے، کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے ہر چیز دیکھی، ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ سب کچھ سچ ہو رہا ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑتے ہو اس پر جو انہوں نے خود دیکھا ہے؟ یعنی کافر کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات کی سارا منظر۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ یعنی یہ واقعہ معراج کو روحانی سفر نہیں تھا بلکہ یہ جسمانی پلس روحانی دونوں سفر ملا کے تھے۔ اس میں نے ڈسکشن مسئلہ 126 ABC میں کر دی ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو اس کو دوبارہ بھی دیکھا تھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، جس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ اصلی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ تو جب آپ پر یعنی پہلی وحی والا سلسلہ ہوا، جب افق کے اوپر، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ دور دور تک یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے، اور دوسرا یہ سدرۃ المنتہا والا یہ جو معاملہ ہوا ہے، اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ بخاری مسلم میں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث موجود ہے کہ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور نبی کی گفتگو ہے، لیکن وہ حدیث مرفوع نہیں ہے۔ مرفوع حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے میں نے خود نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے کس سے ملاقات کی، تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میرے پچھلے دنوں وہ کلپ بھی ریکارڈ ہو کے چڑھ گئے، سیدہ عائشہ کے 5 عقائد، اور 5 جو ایک عقیدہ بھی امت نہیں گا، پھر بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ وہ یوٹیوب پہ سر دیکھیں آپ یہ کلپ، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے اگر ہیں، کہ سیدہ عائشہ کے 5 عقائد، اس میں یہ بھی عقیدہ شامل تھا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرۃ المنتہا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نبی علیہ السلام کی جو چشم مبارک تھی نہ تو وہ درماندہ ہوئی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں، ورنہ یہاں پہ یہ آیت ہوتی نا کہ سب سے بڑی نشانی پھر اللہ کی یہاں آ جاتا کہ نبی نے اپنے رب کا دیدار کر لیا، دیدار کیا لیکن خواب میں۔ وہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، میں نے اس لیکچر میں بیان کی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ شب معراج نبی علیہ السلام کو 3 خوشخبریاں دے دی گئیں۔ ایک تو 5 نمازیں دی گئیں، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور تیسرا آپ کو یہ گارنٹی دی گئی کہ جو شرک پہ نہیں مرے گا الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ 3 گارنٹیاں آپ کو دی گئی۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کافروں کیا تم نے غور کیا کہ یہ لات اور عزیٰ یہ جو 2 بڑے بت ہیں، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور جو تیسرا ہے جو منات ہے، یہ جو 3 بت ہیں ان تینوں کے نام انہوں نے مونس رکھے ہوئے تھے، یہ دیویاں بنائی ہوئی تھی، مونس، چھوٹے چھوٹے آلہہ۔
الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تین جو ہے نا یہ اسی بڑے الہ کے چھوٹے چھوٹے آلیہ ہیں، بیٹیاں ہیں، اور ان کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری تو اپنی حالت یہ ہے کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، بیٹیوں کو تو زندہ درگور کرتے ہو، اور اللہ اس کو کہہ رہے ہو کہ اس کی بیٹیاں یہ تلک اذن قسمۃ ضیزہ، یہ تو بڑی ہی ظالمانہ اور بھونڈی قسم کی تقسیم ہے کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرو اور بیٹیوں سے نفرت کرو، اور خدا جو ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے اس کے لیے تم نے کہہ دیا کہ یہ اس کی بیٹیاں ہیں، لات منات اور عزا۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو چند ایک نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی اس کی سند نہیں نازل کی ہوئی ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو پیروی نہیں کر رہے مگر اپنے گمان کی۔ یہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے تھے میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ وجدان کوئی شے نہیں ہوتی، گمان کوئی شے نہیں ہوتی۔ یہاں دیکھیں الفاظ کیا ہیں، یہ تو ظن کی پیروی کر رہے ہیں، وما تہوی الانفس، اور جس کی یعنی ان کے جو نفس چاہتے ہیں وہ خواہش نفس کی یہ پیروی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس تو ان کے رب کے پاس سے ہدایت آ چکی ہے۔ یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے خواہش نفس کیا پھر چیز رہ جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے عقائد اللہ تعالیٰ کے بارے میں پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنے غلط عقائد بھی آئے ہیں نا وہ اللہ کی محبت میں لوگوں نے ڈیوائز کیے ہیں۔ پیغمبر کیوں رول ماڈل بن کے آتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہ بنا لے جو اللہ کی شان نہیں ہے۔ رول ماڈل سامنے نہیں ہوگا تو آپ اللہ کی ذات میں بھی ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو نعرہ لگایا گیا لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی وجود ہے ہی نہیں ہے، عبادت الوجود اللہ کی محبت میں لگایا گیا نا، حتیٰ کہ کہا کہ مخلوق بھی یہ تو بس ایک پرتو ہی ہے، وجود تو اللہ کا ہی ہے۔ یہ ایگزیجریشن کی، حالانکہ خالق اور مخلوق کو الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے۔ مخلوق بھی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ کہتے ہیں مخلوق کی ایگزسٹنس ہے ہی نہیں ہے، پرتو ہے، اللہ ہی ہے۔ دریاؤں میں، جنگلوں میں، انسانوں میں، جانوروں میں، ہر چیز یہ اللہ ہی نہیں۔ یہ ساری پینتھیزم کا عقیدہ آیا ہے، ہماؤس کا عقیدہ ہندوؤں کے اندر بھی، تو اللہ کی محبت میں ہی کھڑا گیا نا۔ لیکن نبیوں کا رول ماڈل ہوگا تو پھر انسان ہدایت پر رہے گا۔ اچھا یہاں پہ میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ بتا دوں، یہاں پر صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جب یہ سورت حضور نے پڑھی نا، یہ یعنی عربی لنگوسٹک کا شاہکار ہے سورت النجم، تو مسلمان اور کافر، جنوں، ان سب کے سب بے اختیار سجدے میں گر گئے، جیسے وہ جادوگر گر پڑے تھے نا سجدے میں، اتنا روب ہوا اس سورت کا۔ اور اس میں ایک بڑی کمزور درجے کی روایت ہے کہ جی وہ کافر اس لیے گرے تھے کہ نبی الاسلام کی مبارک زبان سے بتوں کی تعریف جاری ہو گئی تھی۔ تلک الغرانیق الاولیٰ، یعنی یہ جو آیت آتی ہے نا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اس کے ساتھ وہ انہوں نے آیت جوڑی ہوئی ہے کہ یہ حضور کی زبان پہ شیطان نے جاری کروا دی، نعوذ باللہ۔ تو کافر اس لیے سجدے میں وہ بھی گر پڑے کہ چلو ہمارا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ وہ بھی یعنی یہ اونچی بلند و باند دیویاں ہیں بلند مرتبے والی جن کی شفاعت قبول کی جائے گی، وہ بالکل مردود روایت ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا حدیث تو حدیث ہوتی ہے، صحیح ہو یا جعلی ہو یا اصلی، تو وہ تو جعلی روایت ہے۔ مسئلہ 36 ہے میرا، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے بتایا تھا کہ وہ بالکل جعلی روایت ہے۔ 2 لیکچر میں نے اور دیے، مسئلہ 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، یعنی نبیوں کو ہم جو معصوم مانتے ہیں یہ کس لیول کا معصوم ہے۔ ایک تو وہ معصوم کا عقیدہ جو عوام الناس نے رکھا ہوا ہے کہ نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا، اسلام میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں، نبی گناہ نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام سے کیا ہوا تھا؟ تو آپ تو کہتے ہیں نبی غلطی کر نہیں سکتا، ہوئی تھی نا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور پھر اللہ سے معافی مانگی تھی، وہ کیا ہوئی تھی؟ غلطی۔ معصوم کا یہ مطلب نہیں کہ نبی ربورٹ ہوتا ہے، گناہ نہیں کرے گا، جس کے اوپر وعید ہو وہ کام نہیں کرے گا۔ اجتہادی معاملات میں اس کو کہیں پہ کنفیوژن ہو سکتی ہے، غلطی لگ سکتی ہے۔ اور بخاری مسلم میں جو حدیث ہے اتنی لمبی حدیث شفاعت، اس میں تو تمام نبی اپنی اپنی ان غلطیوں کو یاد کر رہے ہوں گے، لغزشوں کو۔ آپ لغزش کہہ کے اس کو اور تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ کر دیں، لک و شکاری رہنا، جو مرضی لفظ کاٹ لو، ٹھیک ہے نا۔ وہ جی غلطی نہ بولیں، لغزش بولیں، گالتے ہوئی ہے نا، لغزش ہونے نہ لو، کام تو نہیں اور تو نہیں کوئی چیز بن جانی۔ تو مسئلہ 88A اور 88B میں نے اس کے اوپر ریکارڈ کرا دیا ہے، اس میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا، آج اس کو چھوڑتا ہوں۔
ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والاولی، پس اللہ ہی کے قدرت میں ہے آخرت اور دنیا. یعنی دنیا کی منفعت کی خاطر کوئی کوشش کر بھی لے گا تو ضروری ہے ایک بندہ کہ میں نے کوشش کرنی ہے، میں نے پرائم منسٹر بننا ہے، ضروری نہیں وہ بن بھی جائے. بن بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کتنے عرصے کے لیے. یعنی انسان اپنی خواہشات جتنی مرضی بلند رکھ لے، الٹیمیٹلی ان کا اینڈ ہو جانا ہے. دنیا اور آخرت وہ اللہ کے قبضے میں. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. ان فرشتوں کی بھی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکیں مگر جس کے لیے اللہ اذن دے اور اللہ پسند بھی کرے کہ اس کی شفاعت ہو. شفاعت بالاذن ہے، بالوجاہت نہیں ہے، دھونس کے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی میں نے مسئلہ 88B میں ڈسکس کیا ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت میں، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ، وہ ان فرشتوں کے نام عورتوں کے اوپر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں. وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، حالانکہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ تو اپنے صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان جو ہے وہ حق کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. یہ بات ہے سر کہ ایک شخص کہتا ہے جی میرا دل یہ مانتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اس میں نے بڑی پھکیاں دی ہوئی ہیں، ایک اور لے لیں. میرا دل یہ مانتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہمیں بھی اپنے نبی کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، تو کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے اینالوجیز بنانا، اس طریقے سے ڈاکٹرائن کھڑی کرنا، جی دل کہتا ہے. اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ اور یہ سیم کام ایک صحابی نے کر بھی دیا. ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے. سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہیرا نامی شہر تھا وہ کوفے کے پاس عراق میں، وہاں سے واپس آئے اور نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سر اٹھاؤ، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اور اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہے جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اچھا پوری حدیث کھا گئے جی، آخری حصہ جو نا وہ وہاں بھی عام ہے یہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کا تھا. پوری پیچھے جو جس سے عقیدے کی اصلاح ہونی تھی وہ پورشن ہی کھا دیا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا؟ تو دل کیا کہتا ہے وہ بعد میں ہے. دل آپ پہلے ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی اور مولا علی والا بنائے نا، پھر آپ اپنے دل کی بات کریں. دل تو بچپن سے یعنی مینٹل ماڈلز تک بدل دیے آپ کے بزرگ بابوں نے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں میرا دل نہیں مانتا. آپ کے دل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پہلے دل کو صاف تو کریں، دل پہ نہیں جانا. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ گمان جو ہے حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، پس آپ رخ انور پھیر لیجئے اس بد نصیب سے جو ہمارے ذکر سے عن ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں خواہش رکھتا مگر دنیا کی زندگی کی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ہے جی ان کا ٹوٹل مبلغ علم. انہوں کا علم ہے کہ آخرت سے بے فکر ہیں اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کہ بھٹک گیا ہے اس اللہ کے راستے سے. وهو اعلم بمن اهتدى، اور وہ بہتر جانتا ہے جو ہدایت پہ ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور زمین و آسمان کی بادشاہت جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ اللہ کا ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے بدکاروں کو ان کے برے اعمال کا اور نیکوکاروں کو جزا دے ان کے نیک اعمال کی. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ بندے جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے اور بے حیائی کے کاموں سے. الا اللمم، ہاں مگر کوئی شاذ و نادر کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا. اگر کسی نے بڑے بڑے گناہ نہ کیے ہوئے تو کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس سے تو درگزر فرما دے گا. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں پتہ ہیں وہ سارے بڑے ہی ہیں. قتل، چوری، زنا، شراب نوشی، ماں باپ کی نافرمانی، نماز چھوڑنا.
مسئلہ نمبر 18 ہے میرا، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، غیبت، چغلی، یہ سارے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یہ آیت بہت اہم ہے کہ اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر درگزر ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا یہاں معاملہ الٹا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بڑی نکیر ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہوگی نا، کہتے ہیں یار نہیں، حالانکہ وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا جھوٹ وہ بھی بول رہا ہوتا ہے، اور جو داڑھی کاٹ رہا ہوتا ہے جھوٹ وہ بھی بول رہا ہوتا ہے۔ اس کو بجائے جھوٹ کے اوپر بات کرنے کے، ٹھیک ہے، حرام خوری کے اوپر بات کرنے کے، اس کے اوپر وہ ایمفسائز کرواتے ہیں۔ بڑے گناہوں سے بچنا ہے، چھوٹے معاف ہو جائیں گے۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اگر تمہارے گھر کے آگے سے ایک نہر بہتی ہو اور اس میں تم روزانہ 5 دفعہ غسل کرو تو کوئی جسم سے میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں، تو فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے۔ لیکن چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں سر، بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ آپ کو کہ جی میں ایک جمعہ پڑھ لوں پھر اگلا جمعہ پڑھوں بیچ کا معاف ہو جائے، نہیں، حضور نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کیا؟ وہ تو کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے، صحیح مسلم 246 نمبر حدیث۔ تو جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے، ہاں چھوٹا موٹا معاملہ ہو جائے کبھی غلطی سے، یعنی کسی کی کوئی بدنگاہی غلطی سے ہوگی، یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کے آیا، تو وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وسیع اس کی مغفرت والا معاملہ ہے۔ ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے کہ جب تم زمین سے اگے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، زمین سے انسان اگا ہے سر، کیونکہ زمین کی خوراک سے ہی یعنی مرد کا وہ معاملہ ہوتا ہے جس سے آگے پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کی خوراک تو زمین سے آئی ہے نا۔ وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے جب تم زمین میں تھے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب کہ تم ایک جنین کی شکل میں تھے، ایمبریو کی شکل میں، ماں کے پیٹ میں، وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، مت کہا کرو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، ہوا اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے کون کتنا پرہیزگار ہے۔ یہ بڑے بڑے لامے بنے، یہ آپ مجھے بتائیں، یہ آیت ہوتے ہوئے یہ کہنا جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جی جو میرا مرید ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ جنت میں نہ لے جاؤں۔ سر شیخ عبد القادر جیلانی نے اگر قرآن پڑھا ہوا تھا تو وہ کبھی یہ بات کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ شیخ عبد الجیلانی کو کہا جا رہا ہے، یعنی جو آپ نے کھڑے کیے ہیں، یہ آپ نے ان کی طرف منسوب کیا، ہم نہیں کہتے انہوں نے کہا ہوگا، اگر کہا تو پکڑے جائیں گے۔ اگر کسی شخص نے یہ آیت پڑھی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو نیکوکار مت کہو، وہ خوب جانتا ہے، تو وہ اس وقت سے جانتا ہے جب تم، یعنی جس کی حقیقت یہ ہے وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہ طاؤس تابعی جو تھے نا، ایک دفعہ ایک یعنی گھر کے پاس کھڑے تھے تو حجاج ابن یوسف جو آل امیہ کا گورنر تھا، بڑا سخت، لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کروایا تھا اپنے زمانے میں، تو وہ انہوں نے اس کے لیے راستہ نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نیک جو بندے ہوتے تھے نا، یہ آپ والے نیک نہیں جو آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والے ہیں، یعنی یہ تو درباروں پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں اور بادشاہوں کے لے کے مطلب بعد میں وظیفے کھاتے رہے ہیں، اور پہلے بھی ان کی نہیں بات کر رہا۔ تو وہ جان بوجھ کے ایک میسج دیتے تھے متکبرین کو کہ تم تکبر کرتے ہو، تکبر تو صرف اللہ کے لیے۔ تو وہ سواری آ رہی تھی اس کی حجاج ابن یوسف کی، تو طاؤس تابعی جو ہے وہ نہیں ہٹے، کھڑے رہے اپنی جگہ پہ۔ تو وہ بڑے غصے میں پاس آیا، کہتا تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو وہ جو طاؤس تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا حجاج میں تمہیں خوب جانتا ہوں، تم ایک گندے منی کے قطرے تھے شروع میں، ٹھیک ہے، اور پھر تم اپنی باپ کی شرمگاہ سے ایک دفعہ نکلے اور دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، 2 دفعہ تو تم شرمگاہوں سے نکلے ہوئے ہو، اور اس وقت جو اپنے پیٹ میں تم نے پخانے کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو تمہاری اصل گندگی سے شروع ہو کے گندگی میں، اور پھر مر کے قبر کے کیڑوں کا حصہ تم نے بننا ہے، ٹوٹل تمہاری لائف یہ ہے۔ تو وہ دہشت کھا گیا کہ یار مجھے بھی کوئی جو، اب ہے تو بالکل سچی باتیں ہیں، کڑوی ضرور ہیں لیکن سچی بات ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ قرآن سے ڈائریکٹ کیا، انہوں نے پڑھا جی قرآن، ورنہ وہ کہتے ہیں جی میں تو جناب جنت ہی نہیں جانا، آگے آگے پیر ہوگا، پیچھے پیچھے مرید ہوں گے، انشاءاللہ دوزخ میں ہوں گے۔ جنت تے نہیں دعویٰ کرتے، جنت والے تو ڈردے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم جب زمین سے پیدا ہوئے
ماں کے پیٹ میں ایک جنین تھے، میں اس وقت سے تمہیں جانتا ہوں، مت اپنے آپ کو نیکوکار کہا کرو، میں خوب جانتا ہوں کون پرہیزگار ہے۔ افرائیت الذی تولی، کیا آپ نے ملاحظہ کیا جس نے روگردانی کی، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور تھوڑا سا مال دیا پھر کنجوس بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہ خاص پرورٹڈ نیچر کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، فَهُوَ يَرَى، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی آخرت بھی اس کی بننے والی ہے، جس طرح دنیا میں اگر کسی کو مال اللہ نے دے دیا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے آخرت بھی اپنی مرضی کرے گا۔ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى، کیا وہ آگاہ نہیں ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو وفا کرنے والے تھے۔ ہائے ہائے، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کس طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ الفاظ دیکھیں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جو وفا کرنے والا تھا، صحیح وفادار تھا۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ ان صحیفوں میں یونیورسل ٹروتھ نہیں آیا کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اچھا، وہ مشرکین عرب کے بھی سردار کہتے تھے نا کہ جی آپ محمد کی بات نہ مانو، ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہیں بخشوا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ہر شخص نے، یار بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو۔ اچھا، یہ حدیث سارے بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہی لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کے بیعت ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی کا پھر مرتبہ جو ہے وہ فاطمہ تو زہرا سے زیادہ ہو گیا، جو جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں۔ اصل میں آپ کو یہ کچھ سنایا گیا تھا، لیکن آپ نے کبھی انجینئرنگ نہیں کی، دو چیزوں کو اب یہ قرآن کی تفسیر آپ باقی بھی ابن کثیر بھی پڑھ لیں، باقیوں کی بھی سن لیں، میری بھی سن لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا انجینئرنگ کہاں ہوئی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ ابن کثیر کے زمانے میں تو یہ فتنے نہیں ہوں گے نا، تو وہ آج کے قرآن کی تفسیر تو نہیں ہو رہی ہوگی، وہ 700 سال پہلے کے قرآن کی ہو رہی ہوگی۔ ہم جب کریں گے تو ایک ایک ایشو آج کا ایڈریس کریں گے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جس نے جنت کے لیے کوشش کرنی ہے وہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا، جو دوزخ کی کوشش کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کام ہو دوزخیوں والے اور انسان کو جنت مل جائے۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تقریروں میں، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے، وہ آخرت کی کوشش ہے۔ یہاں لوگوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ والی آیت، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش کا نتیجہ ان قریب اسے نظر بھی آ جائے گا جنت یا دوزخ کی شکل میں۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، پھر سب کو اپنے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی اللہ ہے جو سب کو ہنساتا بھی ہے اور وہی رلاتا بھی ہے۔ حالات و واقعات، ڈیسٹنی اسی نے مقرر کی ہے، تقدیر۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی موت بھی دیتا ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے دو قسمیں، نر اور مادہ کی شکل میں۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، وہ بھی ایک بوند سے جب ٹپکائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اسی کے ذمہ ہے آخرت میں اٹھانا۔ اچھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آخرت میں اٹھاؤں گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود واجب اس لیے کیا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں زندگی اللہ سے ڈر ڈر کے گزاری ہے، اللہ نے کہا یہ میرے پہ واجب ہے کہ میں ان کو زندہ کر کے جنت میں بھیجوں گا، جنہوں نے میرے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور جنہوں نے دنیا میں بدماشی کی ہے، یہ میرے پہ واجب ہے کہ انہیں زندہ کر کے دوزخ میں پھینکوں گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اوئے ہوئے، اور وہی غنی کرتا ہے اور وہی مفلسی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی ہے شعرا جو ستارہ ہے اس کا رب، یعنی ستارہ رب نہیں ہے، وہ اس ستارے کا پیدا کرنے والا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور وہی ہے جس نے قوم عاد کو بھی ہلاک کیا تھا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور قوم سمود کو پھر کسی کو نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم عاد اور سمود سے پہلے قوم نوح کو بھی برباد کیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، وہ بھی بڑے ظالم تھے اور سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور جو بستی اوندھی کر دی گئی، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم، اس کو بھی اسی نے تباہ کیا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پس چھا گیا ان پر جو چھا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ڈرانے والے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی ڈرانے والوں کی طرح، یعنی ان سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں۔
آزفۃ الآزفہ، قریب ہے کہ آنے والی قریب آ جائے یعنی قیامت. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں ہے. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات کے اوپر تعجب کر رہے ہو یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے حوالے سے. وتضحکون ولا تبکون، اور تم بے شرموں کی طرح ہنستے ہو روتے نہیں ہو. وانتم صامدون، اور تم کھیل مذاق بنائے ہوئے ہو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، یہ جو نبی تمہیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں. فاسجدوا للہ فاعبدوا، پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت کرو. اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی. اچھا یہ آخری آیت جب آپ نے پڑھی نا تو جو یہ پہلی صورت تھی جو پبلکلی آپ علیہ السلام نے سورۃ النجم پڑھی. صحیح بخاری میں آتا ہے سارے سجدے میں گر پڑے بے اختیار. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء.